امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر تازہ حملوں کا حکم، حملے ہفتے کے اختتام تک کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران کے توانائی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ممکنہ امریکی کارروائی کئی روز تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں حملوں کا مقصد ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ ایرانی اشتعال دلا رہے ہیں، ڈیل کا اعتماد کمزور پڑ رہا ہے۔ کابینہ میٹنگ کے دوران میڈیا سے گفتگو۔ جارحیت کر کے بھاگنے کا دور ختم ہو چکا، ہر ممکن رد عمل کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء بریگیڈ کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہ کی امریکہ اور اسرائیل کو سخت وارننگ، کہا کسی بھی غلط اندازے پر مبنی کارروائی کے سنگین نتائج ہوں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اب ایران کی دفاعی صلاحیت سے بخوبی واقف ہیں۔ امریکہ ایران جنگ کے نتائج تباہ کن، عالمی عدم استحکام میں اضافے کا انتباہ۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں کہ عالمی برادری کشیدگی میں کمی، قیام امن کے لیے فوری اقدامات کرے۔ مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں عالمی تقسیم نے بین الاقوامی اداروں پر اعتماد کمزور کر دیا۔ موجودہ عالمی چیلنجز سے کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا، دنیا کو نئے عزم اور مضبوط عالمی شراکت داری کی ضرورت ہے۔ تنازعات اور غیر ملکی قبضوں نے دنیا کو شدید انسانی بحران سے دوچار کر دیا۔ اچھی حکمرانی کے لیے انتظامی ریسیٹ کی ضرورت ہے تو ہو جانی چاہیے۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے گڈ گورننس بہت ضروری ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ عوام گورننس سے مطمئن ہے تو ٹھیک، مطمئن نہیں تو آئین کے مطابق فیصلہ کریں۔ آبادی 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ 1972 میں ہماری آبادی 7 کروڑ تھی، آج 25 کروڑ ہے۔ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ قابل احترام سیاستدانوں سمیت تمام پارٹیوں کی خواہش ہے کہ مسائل حل ہوں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ریاست کے ساتھ وفادار ہوں۔ بولان میں قومی شاہراہ پر مسافر بس پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، پولیس کے مطابق فائرنگ سے کنڈکٹر جاں بحق ہو گیا۔ مسافر بس صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش میں چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اور حکومت نے پیٹرول 12 پیسے اور ڈیزل 66 پیسے سستا کر دیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 392 روپے 38 پیسے، پیٹرول کی نئی قیمت 336 روپے 3 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری، عوام نے قیمتوں میں معمولی کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ پاکستان کی فوج ہماری ریڈ لائن ہے، کشمیر کی سرحد پر کھڑا ہمارا سپاہی اپنا گھر، ماں باپ اور اپنے بچے چھوڑ کر اپنی جان خطرے میں ڈال کر پاکستان کی حفاظت کرتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہمارے سپاہی کسی سیاسی بحث کا نشانہ نہیں بننے چاہیے، وہ قوم کا فخر ہیں۔ شہید فوجیوں اور پولیس کے جوانوں کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ کشمیر سے متعلق جتنے بھی بیانات دیے آج بھی اس پر قائم ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم کر دیں، میں نے کہا تھا مہاجرین کی سیٹیں ختم نہیں ہوگی، مہاجرین نے قربانیاں دی، ان کے پیارے شہید ہوئے۔ وزیر داخلہ کے بیان کا ایک سیاسی پہلو ہے، سیاسی جماعتیں اس طرح کام نہیں کر پائیں جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ موجودہ حالات میں ہائبرڈ نظام کی کامیابی میں ہماری نجات ہے۔ محسن نقوی کی تجویز گھسی پٹی ہے، سندھ کے لوگ یہ تجویز قبول نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا اگر محسن نقوی سمجھتے ہیں کہ نظام نیچے چلا گیا تو وہ تجویز دیں، نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، نوجوانوں نے آگے بڑھ کر اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، وہ کبھی بھی کاکروچ نہیں، ہم نے کبھی نوجوانوں کو کاکروچ نہیں سمجھا، نوجوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ موجودہ انتظامی ڈھانچے میں ایک وفاق اور 4 صوبوں کا نظام مؤثر انداز میں نہیں چل رہا۔ پاکستان دنیا کے 180 سے زائد ممالک سے بڑا ملک ہے، ملک میں مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا محسن نقوی کے نئے صوبوں والی بات کی تائید کرتے ہیں، نئے یونٹس بننے سے کراچی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ صدر IPP علیم خان نے کہا محسن نقوی کے انتظامی اصلاحات پر باتیں انتہائی غور طلب اور وقت کی ضرورت ہے۔ کراکرم کی چوٹی براڈ پیک پر لاپتہ کوپہماؤں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن، 10 میں سے 2 کوپہماؤں کی لاشیں اسکردو پہنچا دی گئیں، دیگر کی تلاش جاری۔ بیمار اطالوی کوپہما کو بھی پاک فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا۔ گراؤنڈ سرچ اینڈ ریسکیو مشن کی قیادت معروف پاکستانی کوپہما سرباز خان کر رہے ہیں۔ لاپتہ ٹیم میں امریکی، نیپالی، عمانی اور پاکستانی کوپہما شامل۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے میر رضا علی کی لاش ملنے کی تحقیقات، پولیس کو مقتول کا موبائل فون مل گیا، فون لاش ملنے کی جگہ سے کچھ دور ملا۔ مقتول کے موبائل فون کی CDR سے حاصل 50 سے زائد نمبروں کی بھی چھان بین، ٹیکسی ڈرائیور اور دیگر افراد کے بیانات قلم بند کر لیے۔ ایران مصر کو اپنا دوست اور خطے میں اہم شراکت دار سمجھتا ہے، اس کی سیکیورٹی ہماری انتہائی ترجیحات میں سے ہے۔
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, हम सबको इसराइल की ऐसी साजिशों और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहना चाहिए जो खत्ते के अमन को सबतास करने के लिए हैं। खतरा वाज़ेह और मुश्तरका है जो कि मुसलमानों के इत्तेहाद को लाहक है। ईरान पर जंग मुसल्लत करके अमरीकी सदर अवाम में मकबूलियत खोने लगे। अमरीकी इदारे AP नोरेक के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 2/3 अमरीकियों का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई। ईरान से मुतालिक ट्रंप की कारकर्दगी की हिमायत 34% से कम होकर 28% रह गई। सर्वे में 72% अमरीकियों ने तेल और गैस की कीमतों को काबू में रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया। सिर्फ 20% अमरीकी ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई जारी रखने के हक में हैं। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे के किरदार को कलीदी अहमियत हासिल है। कारोबारी बरादरी की तरक्की में ही पाकिस्तान की तरक्की पन्हा है। वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के ताजिरों और सनतकारों से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों सूबों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने सूबों की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि पूरी हुकूमत आपके साथ है और हम आपके तमाम जायज़ मसाइल हल करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। पानी में डूबे इलाकों के रहायशियों को भी मुश्किलात। मरी में बारिश के बायस मरी एक्सप्रेस वे पर इमारत ज़मींदोज़। इमारत को चंद माह कबल खतरनाक करार दिया गया था। दरख्त गाड़ी पर गिरने से एक शख्स जख्मी। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। कराची में आज से मानसून हवाओं के ज़ेर असर बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहर अरब खलीज बंगाल से आने वाली मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों पर असरअंदाज होने लगी।